بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ کو روانگی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی وجہ تعامل وجہ عذر باقی نہیں رہتی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بےتاب کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ نیازمندان صادق و العقیدت کو اطلاع ہوئی، اگرچہ ظاہر میں کوئی مخفف صورت پیش نظر نہ تھی، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت اور ہزارہ آدمیوں کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی، اور بظاہر جنگ کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن صحابہ کے دل میں اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ سے سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ عرضاشتیں پذیرہ نہ فرمانا اہل بیت کے خلاف اخلاق کی شایان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اغماض فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طرح گوارا نہ ہو۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صفا کش کی استدعا کو بے الفاتی کا نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وجود تھے جنہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی اور دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے، اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذی الحجہ 20 ہجری کو اپنے اہل بیت عظام کے کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر عراق کی سفر اختیار کی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ شریف کی آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کی اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جانبازوں کے میر لشکر اور فداکاروں کا قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ عصائے راہ میں ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بعزم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ہوئے ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے
اہل عراق کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ ایسی ہی گفتگو کر کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ڈرپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں، اور اس میں انہوں نے اندیشہ ظاہر کیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لن یصیننا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائے ہوئیں، اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگوؤں کے بعد رائے میں یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ دو منظر رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلیں۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبورانہ بادل نخواستہ آیا ہے، اور اس کو آپ کی خدمت میں جرت بہت ناپسند و ناگوار ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کی متواتر پیغام گئے اور لگاتار پیغام نامے پہنچتے رہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنے زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہی سے واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت و اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ 1000